آج کے اس تفصیلی جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دیکھیں، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے موڑ پر بات کرنے والے ہیں جو محض ایک جنگ نہیں بلکہ جذبات، قربانی اور سیکھنے کے لیے ایک مکمل باب ہے۔ جی ہاں، غزوہ احد۔ ہم اپنے مستند ماحوس کی روشنی میں ان واقعات کی گہرائی میں جائیں گے جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ تو بنا کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے روڈ ماپ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم قریش کی انتقامی تیاریوں سے شروع کریں گے، پھر میدان جنگ کی صورتحال، جبل رماد کی وہ بڑی غلطی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور آخر میں وہ اسباق جو اس سب سے ہمیں ملتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں قریش کی تیاری اور ان کے مشوروں سے۔ بدر کی عبرت ناک شکست کے بعد مکہ میں تو جیسے انتقام کی آگ لگی ہوئی تھی۔ ابو سفیان ہر قیمت پر بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔ 3000 پیادہ، 200 گھڑ سوار اور 300 اونٹ، یہ قریش کا لشکر تھا جو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھا، اور دوسری طرف مسلمان صرف 750 تیر انداز اور گنتی کے 4 گھڑ سوار۔ یہ موازنہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ حالات کس قدر کٹھن تھے۔ اب جنگ سے ذرا پہلے کے حالات دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا اور ان کی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن مجلس شورا میں نوجوانوں کا جوش عروج پر تھا۔ وہ باہر نکل کر لڑنا چاہتے تھے تو اکثریتی رائے کا احترام کیا گیا، اور پھر عین وقت پر کیا ہوا؟ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے غداری کی اور اپنے 300 بندوں کو لے کر نکل گیا، جس کے بعد وہ 700 کی تعداد بچی جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ خیر، اس صدمے اور غداری کے باوجود لشکر اسلام نے کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا، اور یہاں سے میدان جنگ اور اس ابتدائی فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ مؤخذ بتاتے ہیں کہ شروعات میں مسلمانوں کا جذبہ دید نہیں تھا۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سینے پر شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا، اور وہ دشمن کی صفوں میں اس طرح گھسے کہ ان پر ہیبت طاری کر دی۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر اس کا پورا حق ادا کر دیا۔ مطلب شروع میں فتح مکمل طور پر مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھی، قریش بالکل پیچھے ہٹ رہے تھے۔ لیکن پھر کہانی ایک بہت ہی المناک موڑ لیتی ہے۔ آئیے جبل رماد کی اس فاش غلطی کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو سب بدل دیتا ہے۔ قریش کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو 50 میں سے 40 تیر اندازوں نے سوچا کہ بھئی جنگ تو ہم جیت گئے۔ کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود وہ مال غنیمت کے لیے پہاڑی چھوڑ گئے۔ صرف 10 لوگ، جی ہاں، صرف 10 افراد ایسے تھے جو سختی سے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہاں ڈٹے رہے، اور یہ فیصلہ کتنا بھاری ثابت ہوا یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اسی غلطی نے خالد بن ولید کو ایک سنہری موقع دیا، جس کے بعد جوابی حملہ ہوا اور پھر دفاع رسول کا کڑا مرحلہ آیا۔ پہاڑی خالی دیکھ کر خالد بن ولید نے پیچھے سے ایک زبردست اور تباہ کن حملہ کر دیا۔ جنگ کا نقشہ یکسر پلٹ گیا۔ اتنی افراتفری مچی کہ یہ افواہ تک اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ہمارے ماخذ جب اس حصے کو بیان کرتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، ہونٹ اور پیشانی زخمی ہوئی، چہرہ مبارک میں خود کی کڑیاں تک دھنس گئیں۔ ایسے کڑے وقت میں حضرت طلحہ اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہم جیسے جانثاروں نے اپنے جسموں کو حرف بحرف انسانی ڈھال بنا لیا، ہر تیر ہر تلوار کو اپنے اوپر روکا۔ دارالترجمہ کے قافلے کی جانب سے پیش کی گئی یہ خاص عکاسی ہمیں انہی طوفانی اور جذباتی لمحات سے جوڑتی ہے کہ کس طرح حق اور باطل کی اس شدید ترین گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اب اس سارے جانی نقصان کے بعد پہاڑ کے دامن میں الفاظ کی ایک زبردست جنگ شروع ہوتی ہے۔ ابو سفیان بڑے غرور سے نعرہ لگاتا ہے، اغلو حبل، یعنی اس کے بت کی جے۔ لیکن ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش نہیں رہنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند اور بزرگ ہے۔ یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی، اس قدر ظاہری نقصان کے باوجود مسلمانوں کا مورال اور ان کا ایمان بالکل نہیں ٹوٹا تھا۔ اس کے بعد ہم احد کے ایک اور انتہائی دلخراش سانحے یعنی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف آتے ہیں۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق ایک حبشی غلام وحاشی کو آزادی کا لالچ دیا گیا تھا،
اور اس نے سامنے سے آ کر نہیں بلکہ چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر نیزے سے وار کیا، اور شہادت کے بعد جو ہوا وہ انتہائی دردناک تھا۔ ہندا نے انتقام کی آگ میں ان کے جسد خاکی کی بے حرمتی کی، ان کا سینہ چاک کیا۔ یہ وہ درندانہ فعل ہے جسے سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے محبوب چچا کی اس حالت کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ تم پر خدا کی رحمت ہے، خدا کی قسم مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید صدمے میں تھے، لیکن فوراً ہی وحی الہی آ گئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور اس انتقام سے روک دیا۔ اور سچ پوچھئے تو یہ ایک بہت بڑی اخلاقی فتح تھی۔ ان تمام خون ریز اور جذباتی تفصیلات کے بعد اب ہم چلتے ہیں جنگ احد کے اہم ترین اسباق کی طرف۔ دیکھیں، سارے مآخذ کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جنگ بظاہر تو ایک عارضی شکست لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اور کڑی تربیت تھی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ عسکری نظم و ضبط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ذرا سی بھی لغزش کتنی بھاری پڑ سکتی ہے۔ اور دوسری بات، جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور پیغام حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھنا ہے۔ یہ وہ اسباق ہیں جو ابدی ہیں۔ اور آخر میں آپ کو مواخذ سے لیے گئے اس انتہائی طاقتور اور چھپتے ہوئے سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچیں، اگر صرف چند افراد کی نافرمانی سے اتنا بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے، تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے، تو اس معاشرے کا یا اس قوم کا انجام کیا ہوگا جو اجتماعی طور پر ان احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہو؟ کیا ہم آج واقعی ان عظیم قربانیوں کی قدر کر رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس جائزے نے آپ کو اس واقعے کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔